عاشور کو عاشور کی طرح منانے کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے عاشور کو عاشور کی طرح منایا تو شبیر کا قاتل بے نقاب ہو گیا۔ آج کوئی بھی اپنے بچے کا شمر نام رکھ کے راضی نہیں ہے، یعنی عاشور کو ہم نے عاشور کی طرح منایا تو قاتل شبیر بے نقاب ہو گیا۔ جس دن ہم ایام عزائے فاطمیہ کو عاشور کی طرح منائیں گے قاتل زہرا بھی بے نقاب ہو جائے گا۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد عاشور طرح منائے قاتل زہرا بے نقاب ہو جائے گا۔ شہزادی آج بھی مظلومہ ہے۔ ہم علی الاعلان ممبر پر مجمع کے درمیان شبیر کے قاتل پر لعن و ملامت کرتے ہیں، لیکن زہرا کے قاتل کا ہم کھل کے نام نہیں لے سکتے۔ دوسرے ایام عزائے فاطمیہ کو آپ سے 20-25 سال پہلے دیکھیں، بزرگ موجود ہیں، اس ٹائم کیا ہوا جب یہ تاریخ آتی تھی آج کی تو نیوز پیپر نیوز لگاتا تھا، اس میں لکھتا تھا وفات جناب فاطمہ زہرا۔ آج اگر پیپر دیکھیں تو وفات جناب زہرا لکھ کے نہیں آتا، بلکہ شہادت فاطمہ زہرا لکھ کے آتا ہے۔ ایام عزائے فاطمیہ کے منانے کا فائدہ یہ ہوا جو ابھی تک وفات جناب فاطمہ لکھ کے آ رہا تھا، آج پیپر بھی شہادت جناب فاطمہ زہرا لکھنے لگا۔ جب شہادت لکھی گئی، شہزادی شہید ہوئی ہے، وفات نہیں ہوئی ہے، تو کوئی پیپر دیکھ کر پوچھے گا جب شہید ہوئی ہے تو شہید کیا کس نے؟ ان کا قاتل تھا کون؟ یہ ہم سے اپنے پیپر دیکھنے کے بعد گھر کے بچے گھر میں جا کے پوچھیں کہ نبی کی اکلوتی بیٹی کو اگر شہید کیا گیا ہے تو شہید کیا کس نے ہے؟ ان کا قاتل کون تھا؟ ایام عزائے فاطمیہ منانے کے فائدوں میں ایک فائدہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ایام عزائے فاطمیہ ہم ترقی کے ساتھ بڑھاتے چلے جائیں گے، ویسے ہی اس کے چہرے سے نقاب ہٹتی چلی جائے گی۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں قاتل شبیر بے نقاب ہو گیا، ویسے قاتل زہرا بھی بے نقاب ہو جائے گا۔ کون فاطمہ ہے؟ وہ نبی کی اکلوتی بیٹی کہ جو اگر آتی ہے تو پیغمبر اسلام کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، اور صرف یہی نہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، عربی کی لفظیں ہیں اذا دخل الفاطمہ، جب فاطمہ داخل ہوتی ہیں، اذ قام محمد کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ جلسہ اور بٹھاتے ہیں کہاں؟ جہاں پر آپ خود بیٹھتے، یعنی جہاں پر خود بیٹھتے تھے وہاں پر فاطمہ کو بٹھا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک فاطمہ زہرا بیٹھی رہتی تھی سرکار دو عالم احترام فاطمہ میں کھڑے رہتے تھے۔ تو اب تو لفظوں کو سمجھ لو کہ فاطمہ اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جس کے آتے ہی سرکار دو عالم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں۔ اب میں صرف دیکھیے ماشاء سب کو معلوم ہے کیا باتیں ہیں، صرف متوجہ کرنا مقصود ہے۔ فاطمہ اس ذات کا نام ہے جس کے لیے کھڑے ہو کر پیغمبر اسلام احترام کرے، لیکن آپ ذرا خود بتائیں جب مولا کائنات آتے ہوں گے تو فاطمہ زہرا بھی کھڑی ہو جاتی ہوں، کیوں؟ وہ ان کے شوہر ہیں اور شوہر کی تعظیم زوجہ پر لازم ہے۔ کہا رسول وہ جو احترام میں فاطمہ میں کھڑے ہو جائے، علی وہ جن کے احترام میں فاطمہ کھڑی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اسی نشست میں اگر فاطمہ بنت اسد آ جائے تو مولا کائنات بھی کھڑے ہو جائے، اس لیے کہ ماں آ گئی ہے۔ اب اگر اسی بزم میں سرکار ابو طالب آ جائے تو فاطمہ بنت اسد بھی کھڑی ہوں گی، علی بھی کھڑے ہوں گے۔ تو اب عظمت ابو طالب کو سمجھیے، رسول وہ جس کا احترام میں فاطمہ کے احترام میں رسول کھڑے ہو، علی وہ جس کے احترام میں فاطمہ کھڑی ہو، فاطمہ بنت اسد وہ جس کے احترام میں علی کھڑے ہو، اور ابو طالب اس ذات کا نام ہے جس کے احترام میں فاطمہ بنت اسد بھی کھڑی ہو جائے۔ تو لفظوں کہنے دیجئے کہ سرکار ابو طالب اس ذات گرامی کا نام ہے ایک وقت میں جس کا احترام رسالت بھی کر رہی ہے، امامت بھی کر رہی ہے۔ واہ 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 اس یا علی لا